अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 की शुरू की 38 आयतें हैं, 38 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब क़यामत कायम हो जाएगी, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, तो उसके कायम होने को कोई झुटलाने वाला नहीं है। ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया, वो क़यामत किसी को नीचा करने वाली और किसी को ऊंचा करने वाली है। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जिस दिन ज़मीन ज़लज़ले के साथ हिला दी जाएगी। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे। फ़कानत हबाअम मुंबस्सा, तो वो पहाड़ गर्दो गुबार की तरह उड़ने लगेंगे। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, और ऐ लोगो तुम उस वक्त 3 जमातों में बढ़ जाओगे। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, एक दाएं हाथ वाले होंगे, बड़े खुश नसीब हैं दाएं हाथ वाले। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, दूसरे बाएं हाथ वाले बड़े बदनसीब हैं बाएं हाथ वाले। वस्साबिकून अस्साबिकून, और तीसरे नेकियों में सबसे आगे बढ़ने वाले, तो वो लोग सबसे आगे ही होंगे। उलाइकल मुक़र्रबून, यही तीसरे नेकियों में सबसे आगे रहने वाले अल्लाह के ख़ास मुक़र्रब नज़दीकी लोग हैं। फ़ी जन्नातिन नईम, जो नेमतों वाली जन्नतों में होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, नेकी में आगे आगे रहने वालों की तादाद अगले लोगों में ज़्यादा होगी। व क़लीलुम मिनल आखिरीन, और नेकी में आगे रहने वालों की तादाद पिछले लोगों में से कम होंगी। अला सुरुरिम मौज़ूना, वो नेकी में आगे आगे रहने वाले सोने की तारों से बने हुए तख्तों पर बैठे होंगे। मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन, एक दूसरे के सामने तकिया लगाए हुए होंगे। यतूफ़ अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, हमेशा नौजवान रहने वाले लड़के उनके सामने चक्कर लगाते रहेंगे। बिअक्वाबिम व अबारीक व कासिम मिन मईन, शराब के प्याले, जग और जाम लिए हुए होंगे। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफ़ून, जिस शराब को पीने से न तो जन्नतियों का सर चकराएगा और न ही उनकी अकल ख़राब होगी। वफ़ाकिहत मिम्मा यतख़य्यरून, और जन्नत में अपनी पसंद के सारे फल हैं। वलहम तैरी मिम्मा यश्तहून, और अपनी ख्वाहिश के हिसाब से परिंदों के गोश्त हैं। वहूरुन ईन, और जन्नत में बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें हैं। कामसालिल लुलुइल मकनून, छुपाए हुए मोती जैसे हूरें हैं। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये दुनिया में उनके नेक कामों का बदला है। ला यस्माऊन फ़ीहा लगवन वला तासीमा, वो जन्नत में न कोई बेहुदा बात सुनेंगे और न कोई गुनाह की बात सुनेंगे। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज़ होगी। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले बड़े खुश नसीब है दाएं हाथ वाले। फ़ी सिदरिम मखजूद, वो बेकांटे वाली बैरों के दरख्तों में होंगे। व तलहिम मंजूद, और उनके लिए तहबता ऊपर तले केले होंगे। व ज़िल्लिम ममदूद, और लंबे फैले हुए साए होंगे। वमा इम मस्कूब, और बहते हुए पानी के झरने होंगे। वफ़ाकिहतिन कसीरा, और बहुत सारे फल होंगे। ला मक़तूअतुन वला ममनूआ, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और ना वो लोग उनसे कभी रोक दिए जाएंगे। वफ़ुरुशिम मरफ़ूआ, और उनके लिए ऊँचे फ़र्श बिछौने हैं। इन्ना अंशानाहुन्ना इंशाआ, बेशक हमने उन जन्नती औरतों को नए सिरे से ख़ास तौर पर पैदा किया है। फ़जअलनाहुन्ना अबकारा, और उन औरतों को कुंवारी बनाया है। उरबन अतराबा, अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली और उम्र में बराबर होंगी। लिअस्हाबिल यमीन, ये सब कुछ दाएं हाथ वालों के लिए है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 की शुरू की 38 आयतें हैं। सूरह वाक़िया, अल वाक़िया, कायम होने वाली यानी क़यामत। तरतीब नंबर 46 है, इसका जिक्र आयत नंबर 1 में आया है। अल वाक़िया सूरह वाक़िया मक्की है, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास नाजिल होने वाली सूरत मक्की है। सूरह वाक़िया में 96 आयतें हैं और 3 रुकू हैं। सूरह वाक़िया की एक गलत फजीलत अपने यहाँ मशहूर है, वो क्या है? जो हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा वो कभी भी फ़कीर नहीं होगा, गरीब नहीं होगा। लेकिन ये रिवायत सही नहीं है। सिलसिला ज़ईफ़ा, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 457, हदीस नंबर 289। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ सूरतुल वाक़िया फ़ी कुल्लि लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा वो कभी भी फ़कीर नहीं होगा। सूरह वाक़िया का खुलासा, सूरह वाक़िया के शुरू में क़यामत का जिक्र है कि वह आकर रहेगी, ज़मीन हिला दी जाएगी, पहाड़ चलाए जाएंगे। उसके बाद है कि लोगों के 3 गिरोह हो जाएंगे। पहले गिरोह वाले दाएं हाथ वाले, दूसरे गिरोह वाले बाएं हाथ वाले, और तीसरे गिरोह वाले सबसे आगे निकलने वाले हैं। उसके बाद जन्नत की नेमतों का जिक्र है। आगे बढ़ने वालों के लिए है तकिया लगाए बैठे होंगे, लड़के शराब पिला रहे होंगे, जिस शराब से दिमाग ख़राब नहीं होगा,
پرندوں کے گوشت ہوں گے، حور عین ہے، اور دائیں طرف والوں کے لیے جنت میں نعمتیں ہیں، بیریاں ہیں، کیلے ہیں، لمبے لمبے سائے ہیں، بہتے ہوئے پانی ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والے پھل ہیں، ہم عمر عورتیں ہیں، نئے سرے سے اللہ ان عورتوں کو پیدا کریں گے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، گرم ہوائیں ہیں، کالے دھوئیں ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جہنم میں وہ لوگ کیوں گئے؟ کیونکہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کی نشانیوں کا ذکر، اللہ نے کہا منی سے بچے ہم پیدا کرتے ہیں، کھیتی میں دانہ ہم اگاتے ہیں، بارش ہم برساتے ہیں، آگ ہم پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں ہے، قرآن کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اس کے بعد دائیں طرف والوں کے لیے جنت، بائیں طرف والوں کے لیے جہنم، آخر میں ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان غور کیجئے، قیامت کے بارے میں ہے، قیامت واقع ہو گئی، واقع ہونے والی ہے، قائم ہو گئی۔ اس دن کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کو پست کرے گی، کچھ لوگوں کو اٹھائے گی، بلند کرے گی، عزت ملے گی، ذلت ملے گی۔ جو لوگ نیک ہوں گے ان کا فائدہ، ان کو عزت ملے گی۔ جو لوگ توحید والے نہیں ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، ان کو ذلت ملنے والی ہے، وہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ پھر اسی طرح کہا گیا زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 38 کے درمیان 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ 2 طرح کے لوگ تو جنتی ہیں، اور دوسرے 2 طرح کے لوگ تو جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے، بائیں طرف والے۔ 10 سے 26 کے درمیان آپ غور کیجئے کہ آگے بڑھنے والے، نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے، ایمان میں آگے بڑھنے والے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، سابقین ہیں، مقربین ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت سارے انعامات ہیں۔ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے، ہمیشہ نوجوان بچے ان کے سامنے آتے جاتے رہیں گے، شراب پئیں گے، ایسی شراب ہوگی لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر میں درد ہوگا، نہ عقل خراب ہوگی۔ دنیاوی شراب کے نقصانات ہیں، آدمی پاگل ہو جاتا ہے، برائیوں کی ماں ہے، برائیاں کرتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، ندی نالے گندے جگہ پر پڑا رہتا ہے، پیشاب پیخانہ اپنا سونگتا ہے، عقل اس کی معاف ہو جاتی ہے۔ حور عین بھی ہے، وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ چھپے ہوئے موتی کیوں کہا گیا؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ کسی کا ہاتھ نہ لگے، گرد و غبار نہ لگے، صاف ستھری ہے، اصلی حالت میں ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، آیت نمبر 24 پر غور کیجئے، یہ سب بدلہ اس لیے کہ وہ لوگ نیک عمل کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک عمل ضروری ہے، تبھی اللہ کی نعمتیں ملنے والی ہے۔ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 38 کے درمیان اصحاب الیمین، دائیں طرف والے۔ دائیں طرف والے کیا ہیں؟ عام مومنوں کا ذکر ہے یہ۔ اس کے اندر یہ ہے کہ بغیر کانٹوں کے بیری ہیں، تہ بتہ کیلے ہیں، لمبے لمبے سائے ہیں، بہتے ہوئے پانی کے چشمے ہیں، کبھی ختم نہ ہوگا، بہتے ہوئے پانی کے چشمے ہیں۔ جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور نہ ان کو روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، آیت نمبر 33 سے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو ملے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ موسمی پھل ہے وہاں، موسمی پھل نہیں، ہمیشہ پھل ملیں گے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ روک دیا جائے گا بس بھائی اب نہیں ملے گا، ایسا نہیں، ملتا رہے گا، ہر وقت دستیاب ہوگا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 35، 36، 37 پر غور کیجئے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ان کی بیویوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے، کنواری بنائیں گے، محبت کرنے والی ہم عمر بنائیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے حور عین، تو عورتوں کے لیے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو وہاں نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کے شوہر ان کو ملیں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ دنیا کے اندر اگر شوہر اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن خراب ہیں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اور ایک چیز اور، یہاں جو دنیا کے اندر ہے، کوئی کالی ہے، پھر اسی طرح کوئی ناٹی ہے، پسند بھی نہیں ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر دیں گے۔ دل کے اندر نفرت ہے، بغض ہے، کینہ، حسد ہے، سب کو اللہ ختم کر دیں گے، نئے سرے سے پیدا کریں گے، وہ ہمیشہ نوجوان رہیں گی۔ اب ایسا نہیں کہ یہاں بھی وہی ملا پھر وہاں بھی دماغ خراب کرے، ایسا مطلب نہیں، سب چیز اللہ ختم کر دیں گے، محبت کرنے والی ہوگی، ہم عمر ہوگی۔ اور دنیاوی عورتوں میں سے 2 عورتیں جنتی لوگوں کو ملنے والی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس دنیا میں 4 بیویاں ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے اگر وہ خود بھی نیک ہیں تو۔ یا پھر کبھی کبھی ایسا مسئلہ ہے کسی کی شادی نہیں ہوئی کسی عورت کی تو کیا ہوگا؟ وہاں اللہ تعالیٰ شادی کرا دیں گے۔ کسی مرد کی نہیں ہوئی تو وہاں اللہ تعالیٰ شادی کرا دیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت کی شادی کئی جگہ پہ ہوتی ہے، کبھی شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، تو جو سب سے اچھا ہوگا، اچھے اخلاق والا ہوگا، چوائس دیا جائے گا، وہ اسی کا انتخاب کرے گی۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، صحیح بخاری کتاب بدل الخلق حدیث نمبر 3245، کہ ہر آدمی کے لیے جنت کے اندر 2 عورتیں ہیں۔ یہ دنیاوی عورتوں کی مثال دی جا رہی ہے، اور جنت کے اندر تو حور عین ہے ہی۔ دنیا کے اندر جو عورتیں چاہے بوڑھی ہو، بد شکل ہو، کالی کلوٹی ہو، لیکن وہاں نوجوان رہے گی، 30 سال کی یا 33 سال کی ہوگی۔ جو بوڑھی ہے وہ بوڑھی نہ ہوگی، وہاں جو بد شکل ہے وہاں بد شکل نہیں ہوگی بلکہ خوبصورت ہوگی۔ یہاں جس طریقے سے تھی
وہاں کنواری رہے گی، باکرہ رہے گی۔ عربن عروبہ کی جمع ہے، ایسی عورت جو حسن و جمال خوبصورتی کی وجہ سے اپنے شوہر کو محبوب ہو۔ اترابہ تربن کی جمع ہے، ہم عمر ہوگی، ایک ہی عمر والی ہوگی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے عمر زیادہ عمر کم ہے تو وہاں سب کی عمر اللہ برابر کر دیں گے۔ جنت کے اندر جو جنتی لوگ ہیں ان کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی۔ سنن ترمذی کتاب صفۃ الجنہ حدیث نمبر 2545، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جسم پر بال نہیں ہوگا، چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، بال نہیں ہوں گے، امرت صفاچٹ رہے گا، مکحلین سرمگی آنکھوں والی، یعنی ایسا لگ رہا سرما پہنے ہوئے ہیں۔ ابناء 30 اور 30 سنہ، 30 سال کے ہوں گے یا 33 سال کے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔